کوئی تم جیسا جہاں میں اے شاہ ملتا نہیں، کوئی تم جیسا جہاں میں اے شاہ بولو نا ملتا نہیں، کوئی تم جیسا جہاں میں اے شاہ ملتا نہیں، کوئی تم جیسا جہاں میں اے شاہ ملتا نہیں، کوئی تم جیسا جہاں میں اے شاہ ملتا نہیں، کوئی تم جیسا جہاں میں اے شاہ ملتا نہیں، وجہ تخلیق دو عالم دوسرا ملتا نہیں، وجہ تخلیق دو عالم دوسرا ملتا نہیں، اور آپ کے طلبوں کا صدقہ محرومان نے پا لیا، محرومان نے پا لیا، آپ کے طلبوں کا صدقہ محرومان نے پا لیا، چہرے سرکار صافی والضحا ملتا نہیں، چہرے سرکار صافی والضحا ملتا نہیں۔ کسی شاعر نے میں کسی محفل میں سنا کہہ کے گیا تھا کہ سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے رسول پاک کا پسینہ بنا دیا۔ جواب سماعت شعر صحیح نہیں ہے، جواب سماعت کرے، سرکار کا پسینہ مبارک کیا ہے؟ یہ گلابوں مشک و عنبر میں ہے خوشبو آپ کی، میں ہے خوشبو آپ کی، یہ گلاب مشک و عنبر میں ہے خوشبو آپ کی، نہ مہکتے گر پسینہ آپ کا ملتا نہیں، نہ مہکتے گر پسینہ آپ کا ملتا نہیں، نہ مہکتے گر پسینہ آپ کا ملتا نہیں، نہ مہکتے گر پسینہ آپ کا ملتا نہیں۔ کل بیان میں یہی چیز حضرت سے آپ نے سنی، شعر میں ملاحظہ فرمایا، مہد میں انگلی اٹھے اور چاند بھی جھکنے لگے، مہد میں انگلی اٹھے اور چاند بھی جھکنے لگے، مہد میں انگلی اٹھے اور چاند بھی جھکنے لگے، آمنہ کے لال جیسا، آمنہ کے لال جیسا بچپنا دیکھا نہیں، آمنہ کے لال جیسا بچپنا دیکھا نہیں، اور جس نے جو مانگا طلب سے ہی سوا وہ پا گیا،
طلب سے بھی سوا وہ پا گیا، جس نے بھی جو مانگا ہے، ہاں جس نے جو مانگا طلب سے بھی سوا وہ پا گیا، بس وہاں ملتا نہیں دو ایک نام، ملتا نہیں بس وہاں ملتا نہیں دو ایک نام، ملتا نہیں بس وہاں ملتا نہیں دو ایک لام، ملتا نہیں۔ آج کا حضرت کا موضوع علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بدر کا نقشہ جو کھینچا بولے اصحاب حضور، 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 یا نبی کوئی آپ جیسا غیب دان ملتا نہیں، یا نبی کوئی آپ جیسا غیب دان ملتا نہیں، یا نبی کوئی آپ جیسا، مل کر پڑھ لیں، یا نبی کوئی آپ جیسا ملتا نہیں۔ تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے، کھاتے ہیں سنی حلوہ سرکار کے کرم سے، کھاتے ہیں سنی کھچڑا سرکار کے کرم سے، دیکھو تو نجدیوں کو کووں پہ پیار آئے، دیکھو تو نجدیوں کو کووں پہ پیار آئے، میلاد اور نیازیں ہوتی ہیں اور ہوں گی، میلاد اور نیازیں ہوتی ہیں اور ہوں گی، تجھ سے خبیث نجدی تجھ سے خبیث بھنگی کتنے ہزار آئے، یا نبی کوئی آپ جیسا غیب دان بولو ملتا نہیں، یا نبی کوئی آپ جیسا غیب دان۔ کلام کافی طویل ہے، چند ایک شعر بس پیش کر کے جلدی رخصت ہو جاؤں گا کہ کفر کے صحرا میں نہ آتی بہاریں دین کی، ہند کے گلشن کو گئے، ہند کے گلشن کو گئے خواجہ پیا ملتا نہیں، ہند کے گلشن کو گئے خواجہ پیا ملتا نہیں، ہند کے ملتا نہیں۔ ایک شعر میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، حق بیانی بے مثالی اور تقویٰ لاجواب، حق بیانی بے مثالی اور تقویٰ لاجواب، حق بیانی بے مثالی اور تقویٰ لاجواب، ثانیے
اختر رضا خان ثانی اے اختر رضا خان اب تیرا ملتا نہیں ثانی اے اختر رضا خان اب تیرا ملتا نہیں. آخری شعر. خلد میں سب نعمتیں ہیں خلد ان قدموں تلے خلد میں سب نعمتیں ہیں احسان بھائی خلد میں سب نعمتیں ہیں خلد میں سب نعمتیں ہیں خلد ان قدموں تلے کیا ہے وہ جو ایک ماں کے زیر پا ملتا نہیں کیا ہے وہ جو ایک ماں کے زیر پا ملتا نہیں. مقطع ملاحظہ کرے دعاؤں کے ساتھ. پسند آئے دعاؤں سے نوازیے. اذن ہو ان کا تو بن جاتے ہیں اشعار فنا. اذن ہو ان کا تو بن جاتے ہیں اشعار فنا. وہ جو نہ چاہیں تو عامر قافیہ ملتا نہیں. وہ جو نہ چاہیں تو عامر قافیہ. سلام سلام سلام. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. الحمدللہ محفل میں روحانیت ہر محفل میں روحانیت جب سے شروع کیے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم چاہے کم ہو یا زیادہ ہو روحانیت ہے اس بنیاد پر کیونکہ حق والے ہیں الحمدللہ. تو حق کی بنیاد پر روحانیت ہے اور سرکار کا ذکر ہو رہا دل سے ہو رہا جو دل میں ہے وہ لبوں پر ہے ماشاءاللہ. اب آئیے بلا تاخیر ناشر مسلک اعلیٰ حضرت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت قاطع نجدیت و صلح کلیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شیر خان صاحب رضوی مدذ اللہ العالی یہاں پر جلوہ بار ہے. کافی دیر سے آپ لوگ جو ہے زیارت کر رہے ہیں. میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ اپنے مواضع حسنات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ کرے. اور یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے اور بالخصوص آج یہ شعر میں نے جو ہے حضرت کے لیے یہ شعر قائم کیا ہوں. پہلا ہی مصرع سنیں گے انشاءاللہ مچل جائے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے ارے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے گی وہاں تمہارے لیے اور اشارے سے جان چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیل دیا آقا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے اور سبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے ارے لیوان کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اکثر کی زبان تمہارے لیے عزت کی زبان تمہارے لیے ہم سب کی زبان تمہارے لیے استقبال کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نعرہ غوثیہ خواجہ کا ہندوستان
مسلک اعلی حضرت حضور مفتی اعظم، حضور حجت الاسلام، حضور تاج الشریعہ قاری شیر خان صاحب رضوی، مسلک اعلی حضرت حضور قائد ملت جماعت رضائے مصطفیٰ۔ آپ کا نعرہ جو ہے یہ بیان ہے۔ ماشاء اللہ، آپ تو مجھے بھی غذا دے دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول المختار ورؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے، شکل و صورت کو مسلمہ بنائے رکھیے، اپنی پہچان ہے عید میلاد النبی، جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں سجائے رکھیے، اور اپنے مسلک کی حفاظت ضروری ہے، اجمل جان دے کر بھی بچے تو بچائے رکھیے۔ مجھ سے پیشتر بلبل باغ مدینہ محترم علی جناب عامر رضا رضوی صاحب، وہ محترم علی جناب عرفان اظہری صاحب، یہ اور عامر رضوی صاحب، یہ حضرات ابو ذر بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ سب کو مدینہ پاک کی حاضری کرا رہے تھے، اور آج کی شب غالباً چھٹی شب ہے، چوتھی شب، آج کی شب یہ چوتھی شب ہے، اور الحمدللہ عنوان کے مطابق جو مجھے عنوان دیا گیا، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر وقت میں آپ تک انشاءاللہ تعالی معلومات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پاک کی معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنے نبی علیہ السلام کے علم غیب کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم غیب کسے کہتے ہیں، پہلے یہ سماعت کریں گے۔ غیب کے معنی کیا ہے؟ غیب کے چند معنی جو مفسرین بیان کرتے ہیں، اس میں یہ کہ چھپی ہوئی چیزوں کو بتانا، گزری ہوئی چیز کا ذکر جو گزر چکی ہے اس کا علم جاننا، جو ہونے والی چیز ہے اس کا علم جاننا، اور بے شمار علوم غیبیہ جس کے تعلق سے مفسرین نے اپنے اپنے علم کے مطابق کئی کتب لکھی ہے۔ آج ہمیں جاننا ہے کہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کا علم غیب جو احادیث کریمہ اور قرآن پاک کی کئی آیتوں کے ذریعے ثابت ہے۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 50 آیتیں ایسی ہیں قرآن پاک جس میں میرے نبی کے علم غیب کی کھلی روشنی روشن موجود ہے۔ اور الحمدللہ میرے امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے تو اس پر ایک ضخیم کتاب جو مشہور و معروف اور ہر عاشق امام احمد رضا کے دل میں موجود ہے، الدولۃ المکیہ کی شکل۔ یہ تو عظیم کارنامہ اور کرامت یہ میرے نبی علیہ السلام کا فضل ہے، اور حضور اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی کی عظیم دولت میسر ہوئی ہے، اور اس کا نام ہی آپ نے رکھا ہے الدولۃ المکیہ، مکے کی دولت، مکے کی دولت۔ اللہ اس پر تو بے شمار دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن کی کئی آیے کریمہ ہے جو میرے نبی کے غیب پر الحمدللہ حقانیت پیش کرتی ہے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے پہلے قرآن پاک کی آیے کریمہ۔ سب سے پہلے یہ آیے کریمہ جو میں نے خطبہ مسئلہ میں پڑھ کر آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کی، حجت پیش کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ فرماتا محبوب ہم نے آپ کو ہر علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور آپ کے رب نے آپ پر اپنا فضل عطا فرمایا، اپنا فضل آپ پر عطا فرمایا۔ یہ پہلی آیت غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسری آیت سورۃ التکویر، سورۃ التکویر 30واں پارہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ غیب بتاتے ہیں، غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، میرے نبی کی شان۔ اور تیسری جو آیت ہے وہ بھی پیاری اور بڑی عظیم آیت کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا الرحمن علم القرآن، محبوب کو رحمان نے قرآن سکھایا، اور قرآن میں تو ہر علم اللہ نے عطا فرمایا۔ اور آگے اگر آپ بڑھیں گے تو آیت الکرسی میں بھی علم غیب کا ذکر موجود ہے۔ بِإِذْنِ، اللہ کے حکم سے وہی علم جانتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اللہ جسے ایک علم عطا فرماتا ہے وہ بتاتا ہے۔ علم غیب یہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ عز و جل اپنی عطا سے اپنے نبیوں کو، اپنے محبوبین کو یہ عطا کرتا ہے۔ اب بعض ایسے ہیں کہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اپنی اپنی دلیل وہ پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کئی حدیثیں ایسی بھی ہیں جس میں میرے نبی علیہ السلام نے اپنے علم غیب کا انکار کیا، لیکن جہاں سرکار نے علم غیب کا انکار کیا کہ میں نہیں جانتا، تو اس سے مراد ذاتی علم کے، عطائی علم کے نہیں، اس سے مراد ذاتی علم کے ہے، عطائی علم کے نہیں ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے خزانے عطا فرمائے تھے، اور سرکار علم غیب جو جانتے تھے ذاتی علم غیب نہیں بلکہ رب کی عطا سے جانتے۔ اور یہی عقیدہ تو ہم پیش کرتے ہیں۔ اس عقیدے پر ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، شیوخ ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم غیب عطا کیا ہے تو یہ علم غیب جو ہے اللہ کی عطا سے، ان کا ذاتی علم نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جب یہ عقیدہ کھل گیا، صاف ہو گیا، تو اس میں شک و شبہ کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض احادیث میں جو ذکر آیا ہے اس کو لے کر ہمارے وہ افراد
وہ ساتھی اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث پیش کی، قرآن پیش کیا یا آیتیں پیش کی، اس سے تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ میں علم غیب نہیں جانتا۔ لیکن میں نے کہا نا کہ جہاں پر قرآن پاک کی آیت کریمہ ہو، جیسے کہ میں نے کوٹ کر کے لایا ہوں چند آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْلِكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ، رب ارشاد فرماتا ہے کہ اور غیب بتانے والا جو اللہ ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہی نہیں دیتا، لیکن ان کو جس کو اللہ پسند کرتا۔ اللہ نے ایک مقام پر نفی فرمائی کہ اللہ تبارک تعالی علم غیب سب کو نہیں عطا کرتا۔ غیب کا جاننے والا، اللہ فرماتا ہے غیب کا جاننے والا یہ سب کو علم غیب نہیں عطا کرتا، لیکن جو اس کے پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، انہیں وہ عطا کرتا۔ تو جہاں نفی ہوتی ہے علم غیب کی تو یاد رکھیے گا اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے، اس کی نفی، ورنہ علم غیب جو عطائی ہے اس کی بے شمار دلیل، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے الدولت المکیہ کی جو عظیم ایک تصنیف ہے جو امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو خود لکھی ہے الحمدللہ، اور وہ بھی ایسے مقام پر کہ وہاں پر بڑے بڑے اپنے وقت کے ایسے عظیم علماء کی جماعت کے عالم تھے جن کے ڈنکے بجا کرتے تھے ملک عرب کے اندر، ان کے درمیان میرے امام نے اس مبارک کتاب کو لکھ کر اپنے نبی کا غیب ثابت کیا۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو علم غیب جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اب بات سب ختم ہو گئی، اگر کوئی جھمیلا یا کوئی جھگڑا کرنے آئے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی جو بھی کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ بات ہو گئی ختم۔ اب اس پر وہ اگر بحث کرے تو ہمارے پاس بے شمار دلیل۔ سب سے پہلے حدیث سنیں آپ جو آپ بارہا سنتے ہیں، اس میں علم غیب اس قدر الحمدللہ بھرا ہوا میرے نبی علیہ السلام، اور لوگ بخاری پڑھتے ہیں لیکن کیا پتہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد بھی ان کو علم نہیں ملتا، اس لیے کہ کل بھی میں نے بتایا، ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اگر ایمان کے بغیر کوئی پڑھ لے تو مثال ایسی یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین، کہ بہتر اس سے گمراہ ہوتے ہیں، بہتر ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو اگر کوئی ایمان کی روشنی میں بخاری شریف پڑھے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو حدیث پڑھ رہا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ حدیث کیا رہی ہے، اور قول مصطفیٰ یا صحابہ کرام جو روایت پیش کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ مبارک صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ روایتیں اگر مروی ہے، منقول ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے زیادہ روایت اگر کسی صحابی نے پیش کی ہے اللہ کے رسول کی تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ برکت آپ کو کیسے حاصل ہوئی یہ بھی آپ سماعت خود کہتے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور تھا اور میں اپنے حافظے کی شکایت لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے اپنے حافظے کو پیش کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں جو کچھ سنتا ہوں سرکار میرے حافظے میں محفوظ نہیں ہوتا، سرکار کرم فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو پھیلاتے، میرے نبی علیہ السلام
اللہ اکبر. خود ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ سرکار کو میں نے دیکھا کہ آقا ناک دکھنے والی چیز کو اپنے دستے پاک میں جمع کرتے تھے, اپنی مٹھی طیبہ میں جمع کرتے اور میری چادر میں اندھیل دیا کرتے. یہ سرکار نے ایک بار نہیں کیا, کئی مرتبہ نہ دکھنے والی چیز کو آقا اٹھاتے, اپنے دستے پاک میں لیتے اور میری چادر میں اندھیل دیتے. کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے عمل ختم کیا تو مجھ سے کہنے لگے ابو ہریرہ اسے اپنے سینے سے لگا دو. کہتے قسم خدا کی میں نے ایک نہیں دیکھا, دو نہیں دیکھا, اور اس لیے کہ دکھتا کچھ نہیں تھا, کہہ سکتا تھا, پوچھ سکتا تھا, آقا کچھ ہے نہیں, لب میں بھرتے کیا ہے, آقا کچھ ہے نہیں. عقیدہ صحابہ کا کیا ہے؟ صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہی تو میرے امام لے کر چلے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ جو عقیدہ پیش کرتے وہ صحابہ کا عقیدہ ہے. یہ تو مسلک امام احمد رضا علیہ رحمت الرضوان آج کے دور میں بتانا ضروری ہے کہ امتیاز ہو جائے, چھپے ہوئے سنی بھی نکل کر باہر آ جائے. جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ چھپے ہوئے رافضی, خوارج, وہ صلح کلی, وہ عام ہو جائے, کیونکہ امام کا نام ہی ایسا ہے کہ جس کے ماتھے پہ جو ہے شکن آ جائے پہچان ہو جاتی ہے, اپنا نہیں ہے, اور سینہ پھول جانا ہے. اللہ اکبر. عقیدہ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر سکتے تھے, آقا کچھ نظر نہیں آتا, کیا بول رہے ہیں, ایمان تھا. اللہ دو جہاں کی نعمت ہے, ان کے خالی جی آقا کے خالی ہاتھ ضروری ہے, ضرور نظر آتا, لیکن خود کہتے ہیں واللہ, اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب فرماتے واللہ یعطی وانا قاسم, اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں لوگوں کو. اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے بانٹتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا اس چادر کو, کہتے ہیں قسم خدا کی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جو بھی مصطفیٰ اور صحابہ سے سنتا ہوں کبھی بھولتا نہیں. کیا دیا آقا نے وہ آقا جانے, اور کیا لیا ابو ہریرہ جانے. یہ تم اور ہم کہاں جانیں گے. وہ جماعت ہے جن جماعت کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا. وہ میرے نبی کے صحاب ہیں جن کے تعلق سے خود میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جو ان کی پیروی کرے, جو ان کے راستے پر چلے. اقتدیتم اہتدیتم, اقتدا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اللہ اکبر. وہ صحابہ ہیں. میں کہتا ہوں کہ لوگ آج کل اسٹار بڑے بڑے ڈھونڈتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ اسٹار ڈوبنے والے ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی سچن تندولکر کو اسٹار سمجھ رہا ہے, کوئی کسی نالائق ہمارے خان کو برباد کرنے والے لوگوں کو اسٹار سمجھ رہا ہے. ہم خان لوگوں کو برباد اور بدنام کرنے کی ایک سازش ہے, لیکن خان جو ہے کبھی جو ہے خان کبھی بدنام نہیں ہو سکتا, کیونکہ خان کو نسبت امام ہے. ارے خان کہاں بدنام ہو, نسبت امام ہے, اور امام کی نسبت خان سے لگ گئی. اللہ بولنے دو مجھے. نسبت امام خان سے لگ گئی تو ہر خان ستارہ بن گیا.
چمک گیا ہے خان، چمک گیا ہے خان ان کے نام سے، ورنہ اوقات ہی کیا تھی اس خان کی، اس خان کی اوقات کیا تھی؟ چمک گیا رضوی بننے پر، جب تک رضوی نہیں تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا، جب خان کے ساتھ رضوی لگ گیا تو طاقت آ گئی، بلندی مل گئی، عزت مل گئی، حضرت حضرت کہنے لگے۔ الحمدللہ علی کل حال اللہ کا احسان اور کروڑا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان عطا فرمایا۔ یہ دیکھیے تو صحیح وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تعریف اور آپ کی عزت کے بعد اب حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث، یہاں وہاں کی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں بخاری سے دلیل چاہیے اور کوئی کتاب نہ بتاؤ، آپ بخاری بتائیں۔ میرے امام نے تو کئی بخاری سے دلائل دیے، یہ ادنا خادم بتاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث بارہا آپ نے سنا ہوگا، کہتے اللہ کے رسول نے مجھے رمضان المبارک میں جو زکوٰۃ اور جو مال آتے تھے اس کی رکھوالی کے لیے مقرر کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب عقیدہ ہے ابو ہریرہ دیکھیے گا علم غیب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو بارہا سنا ہوگا لیکن علم غیب مصطفیٰ پہ ہاتھ سن کر مزہ آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے مقرر کیا تھا اور میں اس پر دروگا تھا، مقرر تھا، آقا نے مقرر کیا تھا، میں دیکھ ریکھ کرتا تھا۔ اچانک ایک چور آیا چوری کرنے کے غرض سے، اب اس نے اپنے لب میں بھرنا شروع کر دیا، ہاتھوں میں اناج بھرنا شروع کر دیا، اپنی تھیلی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ کہتے میں اس کے پیچھے گیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی رفتار تیز، اتنی رفتار تھی بلی بھی اگر بھاگ جائے تو پکڑ لیتے، اتنی تیز رفتار تھی آپ۔ کہتے کہ چور تھا، آیا تھا، میں نے پکڑ لیا، کہا تجھے نہیں چھوڑوں گا، کہا چور نے مجھے منت اور سماجت کی میرے سامنے، کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، آج بھی ایسے بہت سارے ملیں گے آپ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، مسکین ہوں۔ ابو ہریرہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے صحابی ہیں، عاشق ہیں، رحمت اللہ عالمین کے چاہنے والے ہیں، تو رحم کیوں نہ کرتے، چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد کہتے صبح فجر میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتے بیت المال کی جگہ پر میں تھا، کوئی اور نہ تھا، چور اور میں نے پکڑا چور کو اور میں نے چور کو چھوڑ دیا، کوئی اور دوسرا دیکھنے والا نہیں تھا۔ نماز فجر کے بعد آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، آقا نے جواب دیا اور فرمایا ابو ہریرہ کل کے رات کے چور کا کیا حال ہے، کل کے چور کا کیا حال ہے۔ یہ بخاری کی حدیث علم غیب مصطفیٰ پر دیوبندی، آمدی، خارجی، غیر مقلد تو کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ ایمان سے خالی ہے، اور یہ ایمان والے ہیں، پڑھتے ہیں تو آقا کی محبت میں الحمدللہ وارفتہ ہو جاتے ہیں نا بھائی، تو انہیں تو ایک بات اور بتاتا ہوں، وہ جب بھی حدیث پڑھتے ہیں تو سوچتے کچھ ایسی بات مل جائے جس میں نبی کے علم غیب کا انکار ہو، سرکار کے حاضر ناظر کا انکار ہو، سرکار کے ماد اللہ زندہ ہونے کا انکار ہو، وہ اس میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور سنی جب تلاشتا ہے، جیسے میرے محترم بڑا پیارا شعر اور بڑا الحمدللہ اللہ نے انہیں جذبہ اور ان کی زبان میں جو چاشنی اور ان کے قلم میں جو طاقت اور اللہ نے جو عطا کیا، قسم خدا یہ آگے بڑھ کر انشاءاللہ میری امید ہے اپنے رب سے کہ ایک اچھے شاعر بھی بنیں گے، اور صرف شاعر جو ہے وہ دکھاوے والے نہیں، جس میں ڈمرو اور مزامیر ہوتے وہ شاعر نہیں، جو کیا کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا،
یہ لفظ لفظ کہیں گے انشاءاللہ تو حدیث کا بھی لحاظ رکھ کر اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے قول کا خیال رکھ کر لکھیں گے ہمیشہ انشاءاللہ. میرا عقیدہ رضوی بھٹکے گا نہیں انشاءاللہ، رضوی نہیں بھٹکے گا. پکڑا ہے کہ سچا دامن، یہ نہیں کہ دامن کمزور پکڑا ہے تو گر بھی سکتا ہے، اور دامن جو ہے عرفان اظہری جیسا پکڑا ہو تو بھاگ نہیں سکتا. ہر مرحلے میں اور ہر مارکے میں کھڑے ہو کر نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کا ورد کرتے نظر آئیں گے. اب دیکھیے عقیدہ کہ وہ دیکھتے ہیں اس حدیث کو سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم نے اس میں علم غیب جاننا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب پوچھا، ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ آقا آپ تو موجود نہیں تھے. یہ عقیدہ کیڑا پیارا، امام بھی تو جانتے ہیں نا. اللہ اکبر، کتنا پیارا صحابی کا عقیدہ ہے. یہی تو عقیدہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علم غیب جانتے ہیں. تم کیوں بحث کرتے ہو؟ یہ تو صحابہ کا عقیدہ دیکھیے. ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا آقا آپ کیسے کہتے، آپ تو موجود نہیں تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہاں آقا وہ آیا تھا، اور آنے کے بعد میں نے جب اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو، میں جاتا ہوں، دوبارہ نہیں آؤں گا. یہ اس کے دل کی کیفیت ہے، چور کی. اس کے آنے کو میرے نبی نے دیکھا، اس کی دل کی کیفیت بھی دیکھ رہے ہیں. آقا فرماتے ابو ہریرہ جاؤ، کل بھی آئے گا. ایک تو ہوتا ہے کہ آنے کا ذکر ہو، ایک تو ہوتا ہے کہ پکڑا گیا اس کا ذکر ہو. کتنی باتیں میرے نبی جانتے ہیں، اس کا آنا بھی جانتے ہیں، اور دوبارہ آئے گا یہ بھی جانتے ہیں، اور ارادہ یہ بھی ہے کہ تم چھوڑ دو گے، یہ بھی ہے. اب دوبارہ پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا بھی اگر آ گیا تو پکڑ لوں گا، اور اب تو جانے نہیں دوں گا، اس کو جانے نہیں دوں گا. گئے، اب تو پہرا ٹائٹ ہو گیا، مضبوط پہرا ہو گیا کہ اب پکڑوں گا. آ گیا، پھر لگ بھرنے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پکڑے، کہا تو اب تو کہا تھا نہیں آئے گا. کہا میں غریب ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، چھوڑ دو، کچھ لے جانے دو. کہا کہ چھوڑ دے، چلا جائے. پھر چھوڑ دیا. پھر چھوڑنے کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر. آقا پھر مسکرائے، کہتے ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا حال ہے؟ اب دوسری مرتبہ بھی پھر عرض کرتے آقا وہ آیا تھا، اب تو کہہ کر گیا نہیں آئے گا. آقا فرماتے نہیں اب بھی آئے گا، اب بھی آئے گا وہ. اللہ اکبر، عقیدہ دیکھیے. کہتے اب تو آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا. تیسری مرتبہ پھر آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا، کہا اب تو تیسری مرتبہ تیری چوری، اب تو نہیں پکڑا، اب تو چھوڑوں گا نہیں تجھے. کہا کہ اب تو چھوڑ دو مجھے. ایک بات بتاؤں گا جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے آسانی ہوگی، دنیا اور آخرت کے لیے بہتری ہوگی. اب دیکھیے صحابہ کا جذبہ ایسا تھا، جب کوئی کہتا تھا کہ آخرت کے لیے بہتر ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیا کرتا. آخرت کی بات کہتے ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا، بتا کیا بات. اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھا کرو صبح. کہنے والا کہتا آیت الکرسی پڑھو صبح، تو صبح پڑھو گے تو شام تک اللہ کے امان میں رہو گے، اور شام کو پڑھو گے تو صبح تک اللہ کے امان میں رہو گے. آپ نے فرمایا ٹھیک، اس کو چھوڑ دیا. آپ گئے سرکار کی بارگاہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا چور کو تو میں نے پکڑا تھا. کہا چھوڑ دیا؟ کہا ہاں چھوڑ دیا. کہا کیوں؟ کہا آقا اس نے مجھے اچھی بات بتائی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بتایا؟ کہنے لگے آقا مجھے اس نے آیت الکرسی پڑھنے کے تعلق سے کہا. آقا علیہ السلام مسکرائے، کہنے لگے ابو ہریرہ بتاؤ وہ کون تھا؟ سبحان اللہ، یہ علم غیب مصطفیٰ ہے، یہ میرے نبی کا غیب ہے. آنے والا کون ہے، کیا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، میرے نبی سب جانتے ہیں. دل کی کیفیت بھی جانتے ہیں. یہ رب کی عطا ہے. میرے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ بتاؤ کون ہے؟ 3 رات 3 دن 3 راتیں تم اس کے ساتھ رہے اور تم سے ملتا رہا. کہتے آقا کون ہے؟
کہتے میرے آقا علیہ السلام وہ کوئی اور نہیں، وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ اللہ اکبر، حیرت زدہ ہو گئے، کہتے ہیں آقا اگر پہلے پتا چلتا تو پکڑ کے لے آتا آپ کی بارگاہ۔ کہتے اسی لیے تو چھوڑ دیا، تمہیں بتایا نہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر کہ وقت پڑنے پر شیطان بھی ایک طرح کی جھوٹی تبلیغ کر رہا ہے، جھوٹی تبلیغ۔ یا علماء بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ابلیس وقت پڑنے پر جھوٹی تبلیغ کرتا ہے، اسی طرح دیوبندی وہابی وقت پڑنے پر جھوٹی تبلیغ کرتے ہیں۔ اسی طرح دیوبندی وہابی وقت پڑھنے پر جھوٹی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ہر تبلیغ کرنے والا سچا نہیں ہو سکتا، ہر تبلیغ کرنے والا سچا نہیں ہو سکتا، سچا وہی ہو سکتا جو مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو علم غیب مصطفیٰ ہے۔ آؤ صحابی کا عقیدہ دیکھیے، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سراقہ بن نوفل، یہ صحابی رسول کے عظیم ہے۔ علم غیب مصطفیٰ ان کو دیکھیے، کیا سرکار پر علم غیب مصطفیٰ پر ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک لالچ میں آئے تھے، سرکار علیہ السلام کا تعاقب کر رہے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، جناب صدیق اکبر بھی ہے، آقا علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہے یا اونٹ پر سوار ہے۔ آقا علیہ السلام جو ہے، میرے نبی علیہ السلام آگے ہیں، پیچھے حضرت سراقہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، پیسوں کی لالچ پر، دنیا کی لالچ پر اس وقت اسلام نہیں قبول کیے ہیں۔ لیکن ادب ہے صحابی کا، جب بھی کسی صحابی کا نام لو، اگر وہ اپنے اس وقت میں جب وہ کفر پر تھے تو بھی ارے اور تورے سے ان کا نام نہ لے، بے ادبی سے ان کا نام نہ لے۔ ادب کا ایک مرتبہ ہے ان کا، عظمت والا ہے ان کا مرتبہ، لہذا ادب کو ملحوظ رکھا جائے۔ ایک صحابی کا کردار عظیم ہوتا ہے اور صحابی ایک عظیم رتبہ رکھتا ہے، اس لیے ادب سے بات کی جائے۔ حضرت سراقہ تعاقب کر رہے آقا کا، زمانے کفر میں ہیں، لالچ میں ضرور آئے تھے، لیکن اللہ قسمت کا ستارہ جاگنے والا تھا، تعاقب کرتے ہیں میرے آقا کا، پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب دیکھا، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا سراقہ دوڑ کر آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ڈرو نہیں صدیق، کہتے ہیں آقا میرا ڈر نہیں ہے، مجھے آپ کی فکر ہے۔ آقا فرماتے نہ ڈرو صدیق۔ اللہ اکبر، جب حضرت سراقہ قریب پہنچے، آقا کائنات علیہ السلام کا اختیار تو دیکھیے، زمین پر اختیار، چاند پر اختیار، سورج پر اختیار، ہر چیز پر میرے نبی کا کتنا پیارا اختیار ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ زمین نے حضرت سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، زمین کی نہ آنکھ ہوتی ہے، نہ کان ہوتا ہے، نہ اس کی زبان ہوتی ہے، نہ سوچنے اور سمجھنے کا کوئی شعور ہوتا ہے، پھر بھی زمین نے فرما برداری کیوں کی تھی؟ مصطفیٰ جان رحمت نے پکار کر رہا تھا، میرے نبی کا فرمان ہوا، زمین نے حضرت سراقہ کے گھوڑے کو کیوں کر پکڑا؟ تو پتہ یہ چلا کہ زمین اس وقت جانتی تھی جب اسے بنایا جا رہا تھا مصطفیٰ کا نور موجود تھا۔ زمین جانتی تھی کہ میں بنی ہوں تو مصطفیٰ کے صدقے میں بنی۔ میں بنی ہوں تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے صدقے میں بنی ہوں، لہذا زمین نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا، اس لیے کہ زمین کے بھی نبی میرے نبی ہے، چاند کے بھی نبی میرے نبی ہے، سورج کے بھی نبی میرے نبی ہے، ستاروں کے بھی نبی میرے نبی ہے، درختوں کے نبی میرے نبی ہے، چرندوں کے نبی میرے نبی ہے، پرندوں کے نبی میرے نبی ہے، شجر کے نبی میرے نبی ہے، حجر کے نبی میرے نبی ہے، پہاڑ کے نبی میرے نبی ہے، جبل کے نبی میرے نبی ہے، جمل کے نبی میرے نبی ہے، ہر شے کے نبی میرے نبی ہے۔ جو نبی کو مانے وہ کامیاب ہو جائے، اور جو نبی سے منہ موڑ لے تو رب فرمائے میں اسے دھکیل کر نیچے گرا دیتا ہوں۔
بھلا چاہتا ہے، جو چاہے اسے خدا چاہتا ہے، درود ان پر بھیجو، سلام ان پر بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ و جزاک اللہ احسن الجزاء۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک بات اور، میرے عزیز نے ایک شعر کی اصلاح کی، اور انہوں نے کہا کہ کسی شاعر نے پڑھا تھا کہ تمام پھولوں کا نچوڑ سرکار کا پسینہ بنا۔ انہوں نے اصلاح کی، مجھے بڑی خوشی، ماشاء اللہ، برکت دے۔ ایمان ہونا چاہیے اور شعر پڑھنے میں احتیاط ہونا چاہیے، ورنہ کہیں نکل جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہے یہ تفسیر روح البیان کے مصنف ہیں، جنہوں نے تفسیر روح البیان لکھی، اور یہ تفسیر روح البیان ایک دو جلد پر نہیں ہے، پورے 30 پارے پر، اور تقریباً اس کی الحمدللہ 28 جلد ہے الحمدللہ۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب کے اندر سرکار علیہ السلام کے پسینے پاک کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن ضعیف حدیث بھی فضیلت میں قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے مفسرین کا، محدثین کا، تو محدثین کے نظر میں جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ فضائل کے اعتبار میں قابل قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی حجت نہیں ہوتی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اس وقت میرے نبی کے بدن پاک سے پسینہ نکلا۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی کہتے وہ پسینے پاک سے گلاب بنایا۔ تو نچوڑ سے کہاں پسینہ بنایا جائے؟ میرے نبی کے پسینے سے گلاب بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے پسینے کے بوند سے کہتے اسماعیل حقی، اور اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا سرکار کا دیدار کرنا ہو تو کیا کرے؟ تو کہتے خوب قرآن پڑھو، تلاوت قرآن کرو۔ کہتے کیوں؟ کہا کہ مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور جتنا قرآن پڑھتا رہے گا آقا کی زیارت ہوتی رہے گی۔ آقا کی زیارت کرنی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، آپ حضرات بھی انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، یقین کامل آقا علیہ السلام الحمدللہ زیارت سے ہم سب کو سرفراز کریں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ سرکار کا کرم ہے، الحمدللہ۔ میرے نبی کی شان دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے طیبہ سے کیا بنایا گیا؟ گلاب۔ اب گلاب پھولوں کا سردار ہے، جتنے پھول ہیں اس کا سردار کون ہے؟ اب گلاب میرے نبی کا صدقہ ہے، وہ پسینے پاک کی برکت ہے۔ اور گلاب کہیں پر بھی ہو، دور ہو تو بھی خوشبو دے، قریب ہو تو بھی خوشبو دے۔ اور اچھے برے کی تمیز کرنا ہو نا تو اس کے اوپر گلاب رکھ دو، فوراً امتیاز ہو جاتا ہے، یہ عظمت والا، یہ برا ہے، امتیاز ہو جاتا ہے۔ گلاب کی چادر اس لیے مزاروں پر ڈالی جاتی ہے نا، ہر قبر پر چادر نہیں ڈالی جاتی، مخصوص قبروں پر بھی چادریں ڈالی جاتی ہیں، اور اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ پہچان ہو جائے، امتیاز ہو جائے۔ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ عام ہے، جس میں مسئلے ہیں خیر۔ تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ کو گھوڑے کو پکڑ لیا زمین نے، اب انہوں نے منت سماجت کی، آقا نے فرمایا چھوڑ دو، زمین نے چھوڑ دیا۔ اختیار کو دیکھیے، یہ 3 مرتبہ ہوا، شارٹ کر کے واقعے کو بتاؤں اس لیے کہ وقت کی قلت ہے اور جلدی پروگرام ختم کرنا ہے۔ کہا دوسری مرتبہ پھر چھوڑا، تیسری مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سراقہ تم میرا تعاقب کر رہے ہو، میں جنتی ہونے کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے، میں دیکھتا ہوں
کہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے. حضرت سراقہ نے ارادہ ترک کر دیا. آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھتے ہیں, اسلام کے آغوش میں آ گئے. اور امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, خلافت آپ کی ہے, اور آپ نے کسرا کو فتح کیا. کسرا فتح ہوا, مال غنیمت تقسیم ہونے لگا, مال غنیمت تقسیم ہونے لگا. کسرا کے کنگن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر رکھنا ہی چاہتے تھے. ایک صحابی اٹھے, کہنے لگے امیر المومنین اس پر سراقہ کا حق ہے. صحابہ کا عقیدہ تو دیکھیے, کیا ایمان تھا, ایمان کیا تھا. کہتے امیر المومنین اس پر حضرت سراقہ کا حق ہے, اور سراقہ کا بھی عقیدہ کیا ہے, علیل ہے, بیمار ہے, مرض موت میں مبتلا ہے, روح قبض ہونے والی ہے, سکرات کا معاملہ ہے, اور حضرت سراقہ کے ارد گرد لوگ جمع ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں سراقہ بھی چلے جائیں گے, بھی چلے جائیں گے. اللہ اکبر. جب یہ کلام جناب سراقہ نے سنا, اٹھ کر بیٹھ گئے, کہنے لگے سراقہ کو موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک وہ کیسر اور کسرا کے کنگن نہ بن. کسرا کے کنگن جب تک سراقہ نہیں پاتا کیسے تو کیسے مر جائے گا. کیا ایمان ہے, کیا عقیدہ ہے, علم غیب ہے, کیا عقیدہ علم غیب ہے یار, کیا مضبوط عقیدہ. اللہ اکبر. یہی عقیدہ تو میرا امام لے کر آیا. تم کہتے ہو یہ بدعت پھیلانے والے, نہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور بدعت کو جنم دے پھیلائے نہ, وہ تو بدعت اور تمام خرافات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے جو کچھ پیش کیا صحابہ کا ایمان پیش کیا. جناب سراقہ کا ایمان تو دیکھیں, اٹھ کر بیٹھ گئے. کہاں کہتے ہو کہ میں مر جاؤں گا. اب تو سراقہ کو کسرا کے کنگن نہیں ملے. روایت میں یہاں تک آیا سونا مردوں کو حرام ہے, سونا حرام ہے مردوں کے لیے, اور جو کسرا کا کنگن جو تھا, کنگن جو تھے کسرا کے وہ سونے کے تھے, سونے کے تھے. وہ مردوں کو تو سونا حرام, لیکن اللہ اللہ وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, مصطفیٰ جو دے دے اسے لے لو. بولو نا, مفتی آدم یوں نہیں کہتے اللہ اللہ آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں, یوں ہی نہیں کہتے. وہ تو حدیث پیش کرتے ہیں. بھائی ہمارے جتنے الحمدللہ اکابیر ہیں, اور خاص کر ہمارے دادا پیر کی دادا پیر الحمدللہ جی, نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے جی, اور سراقہ کو کنگن عطا کر دے. نبی مختار سونے کے کنگن عطا کر دے. روایت میں آیا کچھ دیر کے لیے حضرت سراقہ اپنے ہاتھ میں کنگن پہن کر چلتے تھے, اور کہتے تھے دیکھو آقا کی بشارت سچ ہو گئی. کنگن تو حرام ہے نا سونے کے, لیکن سراقہ کے لیے حلال ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ آقا جس کو حرام کہہ دے وہ حرام ہے. میں تو کہوں گا وہ چیز محتاج ہے. مصطفیٰ جس کو لب پر لگا دے وہ حلال ہے, مصطفیٰ جس سے لب ہٹا دے, مصطفیٰ جس کو لب پر لگا دے وہ حلال ہے. نہ کوئی چیز حرام ہے, نہ کوئی پھل حرام ہے, نہ کوئی چیز حرام ہے, نہ کوئی پھل حرام ہے. یہ تو بات ہے میرے مصطفیٰ کے لبوں کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آقا کے لب کی بات ہے. آقا جس کو لب پر لگا دے اس کی قسمت ہی جاریہ ہے. آپ لوکی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو,
الحمدللہ میں نے جب بچپن میں اس کو پڑھا تھا تو میں بڑا شوقین ہو گیا تھا، اس لیے کہ میرے نبی کی سنت ہے نا۔ تو الحمدللہ ہم نے لوکی سے اس لیے محبت کی کہ لوکی کو میرے نبی نے لگایا منہ طیب اور لب پر لگایا تو لوکی لوکی نہ رہی، وہ لوکی لب پر مصطفیٰ کے لگ گئی لوکی تو صرف خالص لوکی نہ رہی بلکہ لوکی تیری قسمت بڑھ گئی تو شریف ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ، کیا میرے نبی کی تعظیم و تعریف و توقیر و عظمت و بلندی و بزرگی و پاکی و طاہر میرے نبی، ان کی حضرت کے کیا کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا کیا دیکھتے، اللہ اللہ کیا اللہ اللہ، جی جی یہ تو بہت پیارے پیارے شعر پڑھتے ہیں، اس میں ہی حدیث نظر آتی ہے میرے امام پیش کرتے ہیں۔ یہ دوسری حدیث علم غیب مصطفیٰ کی۔ اب آگے بڑھے، بس 5-10 منٹ اور جی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی، یہ بھی بخاری شریف میں موجود، یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مقام پر میرے نبی نے باغ میں ایک پھاٹک بند کرنے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے میری ذمہ داری تھی۔ کہتے وہ ذمہ داری پر میں مقرر تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر ہے۔ میں نے بتانا علم غیب کس کو کہتے ہیں، ہونے والی چیز کو بتانا، چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر کے بتانا، گزری ہوئی چیز کے تعلق سے بتانا، یہ علم غیب ہے، اور یہ میرے نبی کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام کے عاشق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باغ کے پھاٹک پر مقرر تھا، اچانک باہر سے دروازے پر دستک ہوئی، پھاٹک اندر آقا علیہ السلام میں، باہر آنے والا کون ہے؟ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نہیں جانتا تھا کون ہے، کھٹکھٹ ہوئی، میرے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ کوئی بھی ہو سکتا تھا جی، آج کی بات ہے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی دوربین لگی ہوتی ہے، کیمرے لگے ہوتے، پتہ چل جاتا ہے، میرے نبی سے پاک ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے نبی کی وہ شان ہے الحمدللہ جو اپنے رب کا دیدار کر کے آئے ہیں، میرے نبی کی شان۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ جب پھاٹک کھولا گیا تو کوئی اور نہیں تھے، یار غار تھے، صدیق اکبر تھے، صادق تھے، طاہر تھے، وہ عظیم ذات تھے جن کا ہر خطیب جمعہ میں خطبے میں نام، اور بغیر ان کے نام کے خطبہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق، چمک جاتا ہے منبر جب نام صدیق آتا ہے، چمک جاتا ہے جب منبر جب نام صدیق آتا ہے، جلتے ہیں سینے رافضیوں کے جب نام صدیق آتا ہے، جلتے ہیں سینے رافضیوں کے جب نام صدیق آتا ہے۔ صدیق اکبر کا نام اتنا مبارک ہے نا، یہ سنیوں ایمان والا ہی ہضم کرتا ہے، ورنہ ان کا نام سن لے تو رافضیوں کی موت ہو جاتی ہے، اہل تشیع کی موت ہو جاتی ہے، اور آج کل کے اہل بیت سے عقیدت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے مکار فریبی چھپے ہوئے رافضیوں کی موت ہو جاتی ہے۔ ایک سلسلہ مولائی سلسلہ آیا ہوا ہے، بہت خطرناک سلسلہ، یہ تو بڑے چھپے ہوئے نیم رافضی، ان سے بچنا بہت ضروری، جیسے نجاست سے بچتے نا، کہ اگر نجاست 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، 1 درہم کے برابر اگر اس سے کم لگ جائے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ تو یہ نجاست ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ کہتے پھر پھاٹک بند ہوا، پھر دستک ہوئی، کہتے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو،
اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ کہتے جب دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے نبی کہتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا منظور ہوتا تو وہ عمر کی اگر ہمارے محفلوں میں صحابہ کا ذکر نہ ہو تو اندھیرا ہے، اہل بیت کا ذکر نہ ہو تو اندھیرا ہے، اور امام احمد رضا کا ذکر نہ ہو تو اندھیرا ہے۔ یہ محفل تو اسی سے سجتی ہے، ان عظیم شخصیات سے یہ محفل سجتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دروازہ بند کیا گیا، پھاٹک بند کر دیا گیا۔ اب تیسری مرتبہ دستک، کہتے تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی تو پھر دروازہ کھلا۔ اس سے قبل میرے آقا نے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت دی جائے اور اسے ایک تکلیف سے آگاہ کیا جائے۔ اللہ، ایک تکلیف سے آگاہ کیا جائے۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ذو النورین سے، اللہ میرے امام ان کی شان میں پکار اٹھے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ وہ عثمان غنی ہے جن کو میرے نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آ گیا۔ میرے امام خاموش کر رہے تھے یار، امام تو موقع دیکھتے ہیں کہ کچھ کہہ دوں اور اپنا نام عاشقوں میں لکھوا دوں، اور آپ بھی کہاں موقع چھوڑتے ہیں یار، آپ بھی سوچتے کچھ مل جائے تو ہم بھی بول دیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کچھ موقع ملے تو بول دوں تاکہ ہمارا بھی نام تو آ جائے۔ اور ایسی محفل میں جو میلاد مصطفیٰ کی، اللہ اکبر، کیا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ اور واقعی میں یہ وہ مبارک صحابی ہیں کہ امام خاموش نہ رہے، کہنے لگے وہ 10 دن جن کو جنت کا مخدہ ملا اس مبارک جگہ پہ چلا۔ امام کہاں خاموش رہتے ہیں، بولتے تو بھی اتنا پیارا بولتے کہ حدیث پیش کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آخری ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ اکبر، وہ حدیث بھی پیاری ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے وصال طیبہ سے پہلے فرماتے جب میرا بظاہر وصال ہوگا تو سب سے پہلے جو میرے پاس آئے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے انتقال کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، ہاتھ دراز ہوں، لمبے ہاتھ، تو حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کہتی ہے ہم ایک چھڑی لے کر اپنے ہاتھوں کو ناپتی تھی کہ کس کے ہاتھ لمبے کے سرکار نے فرمایا میرے وصال کے بعد سب سے پہلے ان کا انتقال ہوگا تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کا ہاتھ لمبا پایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ تم سب سے پہلے جاؤ۔ لیکن اس حدیث کا مفہوم بعد میں معلوم پڑا کہ یہ میرے آقا کا مفہوم یہ نہیں تھا، بلکہ سرکار کے حدیث قول کا مفہوم یہ تھا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے خوب خیرات و صدقات دیا کرتی۔ اب دیکھیے کہ امہات المومنین میں علم رکھنے والی اپنے وقت کی فقیہہ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت حدیث کو سمجھ نہ سکتے، اس لیے محدثین فرماتے ہیں اور میرے امام کہتے ہیں کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے تقلید کی ضرورت ہے۔ ام المومنین جیسی فقیہہ اور ایک عظیم رتبے والی ہماری ماں، انہوں نے اس حدیث کو سمجھنے میں تھوڑا سا معاملہ ہو گیا ان سے، تو ہمارا تمہارا حال کیا ہوگا؟ اگر کہیں گے نہیں حدیث کو میں سمجھ لوں گا تو میرے امام کہتے نہیں، تقلید کی ضرورت ہے، اس لیے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ بے شمار دلائل ہمارے پاس علم غیب پر موجود ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب پر کرم فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی آیت کریمہ پر، ایک آیت میں نے پڑھا تھا اس میں لفظی ایک غلطی ہے،
وما کان اللہ، اس میں جو آگے کے الفاظ تھے اس میں تھوڑی سی مسٹیک تھی پڑھنے میں، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے، اور دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کو سلام، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، ہے میری زندگی شاہ اختر رضا، ہے خدا کے ولی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ ملت پہ لاکھوں سلام، جن کی کرنوں سے روشن گئے اہل سنن
جن کی کرنوں سے روشن گئے سنن میرے قائد ملت الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیب المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. پروردگار اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلۃ فعل ہم نے جو ذکر خیر کیا یا اللہ نعت شریف منقبت صلاۃ السلام بیان جو بھی ذکر ہوا ہمارے پڑھنے میں بولنے میں قصدن عمدن سہون جو غلطیاں اسے معاف فرما دے. ہم سب توبہ کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پروردگارہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں حاضرین نے یہاں آ کر جو علم سیکھا اپنے نبی کے صدقے میں سب کی حاضری قبول فرما. اس کا ثواب تیرے حبیب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. تیرے حبیب کے وسیلے تمام صحابہ و تابعین تب تابعین اہل بیت طہار حسنین کریمین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص غوث اعظم پیر پیرا میر میرا سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص میرے امام عشق محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان حضور مفتی آدم حضور حجت الاسلام اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضور اختر رضا خان علیہ رحمت رضوان میرے والد مرحوم اور جن کے والد ایمان کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر چکے سب کی روح طیبہ پر نظر کرتے ہیں اللہ قبول فرما. رب ذوالجلال بیماروں کو شفا بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. بے روزگاروں کو برسر روزی سے لگا. اے اللہ سید صاحب جو یہاں پر ان کی دادی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اور اللہ تبارک تعالیٰ محترم علی جناب عرفان حضری صاحب کی اہلیہ پر اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرمائے. انہیں شفائے کاملہ عاجلہ سے ہمکنار عطا فرمائے اور خوب ان کے بازوں میں قوت دے تاکہ وہ اچھے پکوان ہمارے عرفان بھائی کو پکا کر کھلائے تاکہ یہ خوب اپنے نبی کا ذکر کرے. اے رب ذوالجلال فضل فرما کرم فرما رحم فرما. ہم سب کو مسلک حق مسلک اعلی حضرت پہ قائم و دائم فرما. مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرما. مرنے سے قبل تیرے حبیب کی نوری زیارت نصیب فرما. اے اللہ قائد ملت حضور اسجد میاں مدذ العلی نورانی ان پر اللہ تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما اور ان کے علم میں عمر میں برکتوں کا نزول عطا فرما. اے اللہ حاسدین کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے مشرکوں کے شرک سے کافروں کی شرارت سے محفوظ و معمون فرما. اے اللہ ان کو دنیا کے کونے کونے میں چمکا دے. اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں ان کے ذریعے علم دین کو عام فرما. اے اللہ جماعت رضا مصطفیٰ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اس علاقے میں جتنے ہمارے ساتھی محبین کام کر رہے ہیں جماعت رضا مصطفیٰ کا اے اللہ انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ فضل فرما کرم فرما رحم فرما. ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.